ایک یہ اور پھر کویسچن تھا، اس کو میں لے لیتا ہوں. ایک بھائی نے پوچھا تھا کہ یہ یا رسول اللہ کہنا کیسا ہے؟ بہت سے لوگ اس سے منع کرتے ہیں کہ یہ کفر ہے یا شرک ہے، اس کی کیا شرعی حیثیت ہے، کہہ سکتے ہیں یا نہیں کہہ سکتے ہیں؟ دیکھیے، ایک صورت میں تو کسی کا بھی اختلاف نہیں کہ روضہ رسول پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ انور کے قریب کھڑے ہو کر سرکار کو خطاب کر کے سلام کرنا، یا رسول اللہ السلام علیکم یا رسول اللہ وغیرہ، اس میں کسی کا اختلاف نہیں کہ بالکل جائز ہے. اس میں اختلاف کرنے والا ہی بے وقوف ہوگا، کیونکہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے خود قبرستان میں جب تشریف لے گئے تو آپ نے مردوں کو مخاطب کرتے ہوئے ارشاد فرمایا السلام علیکم یا اہل القبور، اے قبر والو تم پر سلامتی ہو. یا اہل القبور، یا اہل القبر نہیں فرمایا، ایک قبر والے کو مخاطب نہیں کیا بلکہ تمام قبرستان کی قبور کو. اس سے معلوم ہوا، اور پھر یہ دوسری بخاری کی روایت بھی ہے، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب تم مردوں کو سلام کرتے ہو وہ سلام کا جواب دیتے ہیں لیکن تمہیں اس کا شعور حاصل نہیں ہوتا. اس کا مطلب اگر آپ سلام کرتے ہیں، انہیں مخاطب کرتے ہیں، وہ سن بھی رہے ہیں بلکہ جواب بھی دیتے ہیں. تو لہٰذا روضہ انور پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں گزارشات کرنا، آپ کو مخاطب کرنا، اس میں تو کسی کا اختلاف نہیں کہ بالکل جائز ہے. اختلاف اس بات میں ہو سکتا ہے کہ دور سے، ہزاروں میل دور سے اگر کوئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یا رسول اللہ کہتا ہے اور عقیدہ یہ رکھتا ہے کہ سرکار میری آواز سن رہے ہیں، تو اس میں کیا کچھ قباحت ہے یا نہیں ہے. تو مسئلہ یہ ہے کہ اگر کوئی اس قصد و ارادے کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دور سے پکار رہا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی قدرت کاملہ سے میری آواز کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچا دے گا، اور جب پہنچائے گا تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سن بھی لیں گے، تو اس عقیدے میں بھی کسی کا اختلاف نہیں کہ بالکل شرعاً جائز ہے، کیونکہ یہاں کسی کی طاقت بشری پر اعتماد نہیں بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کاملہ پر کامل نظر ہے، اور اللہ تعالیٰ اس پر قدرت رکھتا ہے. اس نے دیکھیں یہ موبائل کی ایجاد کی توفیق ہمیں دی ہے. آپ ابھی کال ملائیں، امریکہ کے اندر ایک سیکنڈ بھی نہیں گزرنے پائے گا کہ وہاں سے ایک شخص آپ سے کلام شروع کر دے گا. جب ہم عام لوگ ایک ایسی ڈیوائس ایجاد کر لیں کہ لاکھوں میل دور ہم فوراً اپنی آواز کو پہنچا دیں، اور لائیو میچز لوگ دیکھ رہے ہیں، ہزاروں لاکھوں میل دور میچ ہو رہا ہے، آپ گھر پہ بیٹھ کے بالکل ایسے دیکھ رہے ہیں جیسے آمنے سامنے، تو یہ چیز اگر قدرت کاملہ کے تحت ہو تو کیسے ناجائز ہو سکتی ہے؟ تو اللہ تعالیٰ اس پر قدرت رکھتا ہے کہ وہ ہماری آواز کو وہاں تک پہنچا دے. اور ہے بھی ایسا ہی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ میں اپنی قبر انور میں جلوہ افروز ہے، اور پوری امت کی آوازیں وہاں پہنچتی ہیں، اللہ تعالیٰ پہنچاتا ہے، آپ سماعت بھی فرماتے ہیں جیسے کہ درود پاک پہنچتا ہے. دوسری بات، اب تیسرا معاملہ یہ ہے کہ اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ نہیں، اللہ تعالیٰ کی قدرت کاملہ پر نہیں بلکہ کوئی بھی ہزاروں میل دور سے اپنی طاقت بشری سے میری آواز کو سن لے گا، یہ عقیدہ غلط ہے، یہ ناجائز ہے، کیونکہ اس نے ایک انسان کے لیے اس چیز کو تسلیم کیا ہے کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی عطا سے اسے حاصل نہیں ہے. یعنی اللہ تعالیٰ کی عطا اور بھروسہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کاملہ پر اب نگاہ نہیں ہے، بس دوسرے وہ دور سے اپنی طاقت سے سن لیتا ہے، یہ غلط ہے. چنانچہ یہ عقیدہ نہیں ہونا چاہیے. باقی آپ دیکھیں، ہم نماز میں جب التحیات پڑھتے ہیں تو ہم کہتے ہیں السلام علیکہ ایھا النبی، اس کا مطلب یہی ہے السلام علیکہ یا ایھا النبی. یہ یا پھر کچھ لغت کے قواعد ہیں جو میں ابھی آپ کو ذکر نہیں کر سکتا ہوں، یا ہٹا کے ہم ایھا النبی کہتے ہیں، اس کا معنی ہی ہے اے نبی آپ پر سلام. اب اگر دور سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کرنا مطلقاً ناجائز ہوتا تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ التحیات کو نماز میں واجب قرار نہ دے دیتا کہ یہاں تو خطاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم یعنی ہمیں ہمارا سرکار کو مخاطب کرنا واجب ہے گویا کہ. تو اس لیے صحیح عقیدے کے ساتھ اگر کوئی الفاظ ادا کرتا ہے تو اس میں شرعاً کوئی حرج نہیں ہے. یہ کہتے ہیں کہ اگر کوئی کسی گناہ کے بارے میں یوں ذہن بنا لے کہ میں کچھ دن کر لیتا ہوں، اس کے بعد چھوڑ دوں گا اور پھر اس پر توبہ کر لوں گا، تو اس کا ایسا ارادہ کیسا ہے؟ دیکھیں، یہ خود ارادہ ایک گناہ ہے کہ میں کچھ عرصے گناہ کرتا رہوں، اس کے اندر گناہ کا ارادہ کر رہا ہے، یہ ایک مستقل گناہ ہے. اور پھر یہ ایک بالکل بے وقوفانہ سی بات ہے. اپنے آپ سے ہم کیوں نہیں سوال کرتے کہ جب ہمارے لیے ابھی گناہ چھوڑنا مشکل ہو رہا ہے تو کل کون سی طاقت آ جائے گی کہ ہم گناہ آرام سے چھوڑ دیں گے؟ جو نفس و شیطان ابھی آپ کی اطاعت نہیں کر رہا، کل وہ آپ کا مطیع اور فرما بردار کیسے ہو جائے گا؟ یعنی جب ہم نے گناہ کرنا ہوتا ہے نا تو ہم بالکل بچے منع بن جاتے ہیں اور بالکل لالی پاپ چوس کے جیسے نفس و شیطان کہتا ہے ہم اس کے مطابق ہی کام کرنا شروع کر دیتے ہیں. اور دنیا کے معاملے میں ہم سے بڑا ذہین کوئی نہیں ہوتا، قریت کے سامنے والے کی باتوں سے نتائج مرتب کر لیتے ہیں اور سیاست پہ تبصرے سب کچھ. لیکن جب نفس و شیطان کی باری آتی ہے تو بالکل ہم معصوم بچے سے بن جاتے ہیں. یہ بالکل غلط ہے. لہٰذا توبہ کی امید پر گناہ کرنا ایک اور مستقل گناہ ہے. اور یہ ذہن بنائیں، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم بعض اوقات قضاء حاجت سے فارغ ہوتے تو فوراً تیمم فرماتے. عرض کی جاتی رسول اللہ پانی تو قریب ہے، تو رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے میں اس لیے تیمم کر رہا ہوں کہ ہو سکتا ہے میں پانی تک نہ پہنچ پاؤں اور مجھے موت آ جائے. تو آپ کے نبی نے تعلیم دی ہے کہ اپنی موت کو بالکل قریب تصور کرو. اور یہ موت کو قریب تصور کرنا ہے یہ اس بات کا ایک یقین کی ظاہری علامت ہے کہ ابھی تو نہیں مروں گا میں، بعد میں موقع ملے گا مجھے گناہ چھوڑنے کا.
تو اس لیے ڈرنا چاہیے، ایسا نہ ہو کہ خدا نخواستہ کل موت آ جائے اور اس گناہ سمیت قبر کے اندر پہنچے اور اللہ نہ کرے، خدا نہ کرے، عذابات قبر شروع ہو جائیں۔ بہرحال یہ سوچ بالکل منفی اور بالکل غلط ہے۔ ایک انہوں نے کہا کہ اگر کوئی چیز گرم ہو اور ہم اس میں پھونک مارنا چاہیں، پھونک مار کے ٹھنڈا کرنا چاہیں، حالانکہ حدیث پاک میں پانی میں پھونک مارنے سے منع کیا گیا، تو ایسا کر سکتے ہیں کہ ہم کوئی ذکر یا سورت وغیرہ پڑھ کے پھر دم کرنے کی نیت سے پھونک مار لیں؟ تو جی بالکل صحیح ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو پھونک مارنے سے منع فرمایا اس کو اگر عقلاً دیکھا جائے تو اسی لیے کہ کچھ بیکٹیریاز ہوتے ہیں جو فضا میں اڑ رہے ہوتے ہیں، اگر آپ پھونک ماریں گے تو آپ کے پھونک کے زور سے وہ پانی میں چلے جائیں گے۔ لیکن اگر آپ کوئی بابرکت چیز پڑھتے ہیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا خود کچھ پڑھ کر پانی پہ دم کرنا ثابت ہے۔ ویسے تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی پھونک مبارکہ میں تو ویسی برکت تھی، کوئی کیا چیز جاتی، لیکن ہم اس سے ایک نتیجہ اخذ کر سکتے ہیں کیونکہ جب ہم اس سنت کو پورا کریں گے اور دم کی پھونک ماریں گے تو پانی میں جائے گا، تو وہ تو نبی کریم کی پھونک تھی، ہماری پھونک تو اتنی بابرکت نہیں ہے، یعنی ایسی نہیں ہے کہ بیکٹیریا نہ آئے، لیکن امید ہے کہ سنت کی تکمیل کی برکت سے اللہ تعالیٰ ان جراثیم کو جو ہماری پھونک کے ذریعے پانی تک پہنچے یا چائے تک پہنچے انہیں ختم فرما دے گا اور ان کے مضر اثرات اس چائے کے اندر یا پانی کے اندر منتقل نہیں ہوں گے۔ تو کوئی ذکر کر کے جیسے بسم اللہ الرحمن الرحیم پھونک مار کے پھر پی لی، پھر بسم اللہ پڑھ کے پھونک مار لی، اس طریقے سے آپ پی سکتے ہیں۔ عنوان قائم کیا تھا کہ باب یصلی المغرب ثلاثا فی السفر، یعنی سفر میں مغرب کی 3 رکعت پڑھی جائیں گی، اس کا باب۔ 1091 نمبر حدیث پاک تھی، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا جب آپ کو سفر میں جلدی روانہ ہونا ہوتا تو آپ مغرب کو مؤخر کر دیتے، یعنی ویسے تو مغرب کا وقت شروع فوراً پڑھی جاتی ہے، لیکن کہتے ہیں جب سرکار کو کہیں سفر پہ جانا ہوتا تو مغرب کو مؤخر کرتے، آگے تک لے جاتے، دیر سے یعنی عطا کرتے، حتیٰ کہ مغرب اور عشاء کو جمع کر کے پڑھتے۔ سالم کہتے ہیں جنہوں نے ان سے روایت کی ہے کہ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ کو جب سفر میں جلدی روانہ ہونا ہوتا تو وہ بھی ایسا ہی کرتے۔ تو یہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی دلیل ہے، اور اکثر آپ دیکھیں گے کہ یہاں پہ جو عرب کنٹریز میں ایسے ہی ہے، کسی کو جانا ہو کہیں سفر پہ وہ مغرب پڑھیں گے، ساتھ ہی عشاء کی نماز بھی پڑھ لیں گے مغرب کے وقت میں اور سفر پہ روانہ ہو جائیں گے۔ یہ طریقہ فقہ حنفی کی روشنی میں بالکل غلط طریقہ ہے، اور ہم یہ کہتے ہیں کہ اس طرح کی جو حدیث پاک ہیں اس میں یوں نہیں ہوا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک وقت میں 2 نمازیں جمع کی، وہ صرف مزدلفہ میں ہوا ہے کہ جب سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے عشاء کے وقت میں مغرب کی نماز کو ادا فرمایا اور ادا کی نیت سے ادا فرمایا، اور اب بھی حاجی ایسے ہی کرتے ہیں کہ جب آپ میدان عرفات سے مزدلفہ کی طرف چلتے ہیں، غروب آفتاب کے بعد وقوف عرفہ ختم کر کے آپ چلتے ہیں مزدلفہ کی طرف، تو راستے میں نہ وہاں نماز پڑھتے ہیں نہ راستے میں، بلکہ جب مزدلفہ میں پہنچتے ہیں عشاء کا وقت شروع ہو چکا ہوتا ہے تو پھر پہلے مغرب پڑھتے ہیں پھر عشاء پڑھتے ہیں عشاء کے وقت میں۔ لیکن اس کے علاوہ جو عام دنوں کے بارے میں حدیثیں جیسی یہ جمع کی گئی ہیں، اس میں جہاں یہ ذکر کیا گیا کہ مغرب عشاء کو ملا کے پڑھتے ہیں، ہم یہ کہتے ہیں کہ اس میں مغرب کے وقت میں پڑھی گئی اور عشاء کے وقت میں پڑھی گئی۔ تو یہاں پر جو بظاہر 2 نمازوں کو جمع کرنا ہے، ہم کہتے ہیں جمع حقیقی نہیں ہے، جمع سوری ہے۔ جمع حقیقی کا مطلب تو یہ ہے کہ 2 نمازوں کو ایک وقت میں جمع کر دینا، اس طرح کہ پہلی کا وقت نکال کر اس کو دوسری کے وقت میں ادا کرنا، اس کے ساتھ ملا لینا، یا دوسری کو اس کے وقت سے پہلے پڑھ لینا پہلے والی نماز کے ساتھ ملا کر، یہ حقیقی طور پہ جمع کرنا ہوتا ہے۔ اور جمع سوری کا مطلب ہوتا ہے کہ صورت اور شکل کے اعتبار سے جمع ہے، لیکن ایک دوسرے کے وقت کا لحاظ رکھا گیا ہے، ایک دوسرے کے وقت میں چیز کو داخل نہیں کیا گیا۔ جیسے آپ مغرب کو بالکل آخری وقت میں پڑھیں، پھر فوراً عشاء کا وقت شروع ہو جائے تو متصلاً عشاء پڑھ لیں، اس میں مغرب کے وقت میں ہے، عشاء کے وقت میں ہے، لیکن چونکہ یہ بالکل آخری وقت میں اور یہ بالکل اول وقت میں پڑھی گئی تو بظاہر دونوں ملی ہوئی ہیں، اسے کہتے ہیں جمع سوری۔ تو احناف کے نزدیک جمع سوری جائز ہے، جمع حقیقی جائز نہیں ہے، اور اس کے اوپر بہت سارے دلائل ہیں، اس تفصیل میں جانے کے بجائے قوی دلیل آپ کی خدمت میں ذکر کرتا ہوں۔ احناف یہ کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن عظیم میں نمازوں کے اوقات کو مخصوص کر دیا ہے، اسی وقت کے اندر ان نمازوں کو ادا کیا جائے۔ چنانچہ سورہ بقرہ آیت نمبر 238 میں ہے حافظوا علی الصلوات، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تمام نمازوں کی حفاظت کرو، یعنی ان کے اوقات میں ان کو ادا کرو، اس کی شرح یہ ہے۔ نیز اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، کہ بے شک مومنوں پر نماز کو اس کے وقت میں فرض کیا گیا ہے، یعنی مقرر شدہ وقت میں نمازوں کو ادا کرنے کا حکم ہے۔
لہذا جب اللہ تعالیٰ نے مقرر شدہ وقت میں ادا کرنے کا حکم دے دیا گیا تو پھر وقت کے اندر ہی ادا کی جائے گی۔ اب اس میں یہی صورت ہو سکتی ہے کہ آپ مغرب کو آخری وقت میں پڑھ لیں اور عشاء کو فوراً جیسے ہی ٹائم شروع ہو اول وقت میں پڑھ لیں تو جمع سوری ہے، یہ شرعاً جائز ہے، ورنہ جمع حقیقی کا ہم انکار کرتے ہیں۔ اگلی حدیث کی طرف آتے ہیں۔ 1092 نمبر حدیث پاک ہے۔ حضرت سالم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے مغرب اور عشاء کو مزدلفہ میں جمع کر کے پڑھا ہے۔ آپ اسی طرح کہتے ہیں پڑھا کرتے تھے۔ سالم کہتے ہیں کہ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے مغرب کی نماز کو مؤخر کر دیا، ان کو آگے کر دیا تھا۔ انہیں ان کی بیوی صفیہ بنت عبید کی موت کی خبر دی گئی تھی، وہ ان کی تعزیت کے لیے جا رہے تھے۔ میں نے ان سے کہا کہ نماز پڑھیے، انہوں نے کہا چلتے رہو۔ میں نے ان سے کہا نماز پڑھیے، انہوں نے کہا چلتے رہو۔ میں نے ان سے کہا نماز پڑھیے، انہوں نے کہا چلتے رہو، حتیٰ کہ انہوں نے 2 یا 3 میل کا سفر طے کیا۔ پھر سواری سے اترے، پھر انہوں نے نماز پڑھی، پھر کہا میں نے اسی طرح دیکھا ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جلدی جانا ہوتا تو آپ اسی طرح کرتے تھے۔ اور حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جلدی جانا ہوتا تو آپ مغرب کی اقامت کہلواتے، پھر اس کی 3 رکعت نماز پڑھتے، پھر سلام پھیر دیتے، پھر تھوڑی دیر ٹھہرتے، حتیٰ کہ عشاء کی اقامت کہلواتے، پھر اس کی 2 رکعت نماز پڑھتے، پھر سلام پھیر دیتے، اور عشاء کے بعد نفل نہیں پڑھتے تھے حتیٰ کہ آدھی رات کو اٹھتے تھے۔ تو آپ تھوڑا غور کریں کہ حضرت عبداللہ کیا فرما رہے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ جب آپ کو جلدی کرنا ہوتا تو آپ مغرب کی اقامت کہلواتے، اس کی 3 رکعت پڑھتے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ سفر کے دوران بھی آپ 3 رکعت ہی نماز ادا کیا کرتے تھے، پھر آپ سلام پھیر دیتے، پھر تھوڑی دیر ٹھہرتے، حتیٰ کہ عشاء کی اقامت کہلواتے۔ یہ تھوڑی دیر ٹھہرنا عشاء کے وقت کے دخول کے لیے ہے۔ پھر آپ اس کی اقامت کہلواتے، پھر اس کی 2 رکعت نماز پڑھتے، اور پھر سلام پھیر دیتے، اور عشاء کے بعد نفل نہیں پڑھتے تھے۔ تو دوران سفر آپ کے نفل کا ترک بھی ثابت ہے، حتیٰ کہ آدھی رات کو پھر آپ اٹھتے اور اس وقت پھر آپ تہجد وغیرہ پڑھا کرتے تھے۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ احناف کے نزدیک حکم یہی ہے کہ یہ جمع سوری تھی، جمع حقیقی نہیں۔